بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج آپ کے سامنے ارہاس اور استدراج کے بارے میں گزارشات پیش کرنی ہیں۔ استدراج کا معنی یہ ہے آہستہ آہستہ ترقی دینا، اور اصطلاح کے اندر استدراج ان واقعات کو کہا جاتا ہے کہ جو شیطانی طاقتوں کے ہاتھ پر ان کا ظہور ہو، اور اس کے مقابلے کے اندر ارہاس لفظ ہے۔ ارہاس کا مطلب وہ یہ ہے نبوت کی تمہیدات، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کچھ واقعات کا ورود ہوتا ہے، ان کو ارہاسات کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سیدنا محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی جب پیدائش قریب آئی، ابرہہ نامی بادشاہ نے ہاتھیوں کے ذریعے سے کعبۃ اللہ پر حملہ کیا۔ اللہ کی کریم ذات نے ابابیلوں کے ذریعے سے ان کو ناکام و نامراد کیا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ظہور ہوا، اور اسی طرح رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو آتش کدہ جو 1000 سال سے اس کے اندر آگ جل رہی تھی مسلسل، وہ ایک دم بجھ گئی۔ یہ علامت تھی نبی کے آنے کی۔ اسی طرح فارس کے جو بادشاہ تھا کسریٰ، اس کے محل کے 2 کنگرے گر گئے۔ یہ نشانی اور علامت تھی نبی کے آنے کی۔ اسی طرح یہ بھی ارہاسات میں شامل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعلان نبوت سے پہلے آپ کا شک قلب کیا گیا۔ جبریل امین آئے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کو چیرنے کے بعد اس کے اندر نور بھرا۔ یہ واقعہ بھی 2 دفعہ پیش آیا۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے ایک سفر کے اندر جاتے ہیں۔ وہاں کا جو بہت بڑا عیسائی تھا، اس نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہچان لیا اور ان سے کہا کہ یہ نبی ہیں، ان کو واپس لے جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تورات اور انجیل کے اندر جو علامات ہیں اور یہودی ان علامات کو پہچانتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی نقصان پہنچائے۔ یعنی ایسی علامات جو اعلان نبوت سے پہلے بطور تمہید کے یا بطور تائید کے آتی ہیں، ان کو ارہاسات کہا جاتا ہے۔ اور استدراج کیا ہوتا ہے؟ استدراج یہ ہوتا ہے کہ کوئی خلاف عادت، خلاف قانون بات ایسے انسان کے ہاتھ پر زہر ہو جو کافر ہو یا فاسق و فاجر ہو۔ اگر ولی کے نبی کے ہاتھ پر زہر ہو تو معجزہ، اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ پر خلاف عادت بات زہر ہو تو کرامت، اور اگر فاسق و فاجر کے ہاتھ پر اس کا ظہور ہو تو اس کو استدراجات کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر
فرعون کی سلطنت کہ اتنی بڑی سلطنت تھی، اللہ پاک نے کافر ہونے کے باوجود اپنی نعمتوں کا ظہور کیا۔ قارون کا خزانہ کہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، لیکن پھر بھی اللہ انعامات کی بارش کرتے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ۔ آپ اس بات کو چھوڑ دیں کہ جب ہم کسی انسان پر اس کو ایسا بڑھاتے ہیں نعمتوں کے ذریعے سے، اور پھر اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے کہ اذا رأیت الانسان، جب آپ کسی ایک ایسے انسان کو دیکھو جو اللہ کا نافرمان ہو اور اللہ کی نعمتوں کا اس پر ظہور ہو، تو فرمایا فہذا استدراج، یہ ایک استدراج ہے۔ اللہ پاک آہستہ آہستہ اپنے نافرمان بندوں کو نعمتیں دے کر ان کی سرکشی کے اندر بڑھاتے جاتے ہیں۔ جب ان کی سرکشی بڑھ جاتی ہے تو پھر اللہ پاک اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، کہ آپ دیکھو گے کہ جب ہم کافروں کو مہلت دیتے ہیں تو مہلت دینے کے بعد ان کو پھر پکڑتے ہیں۔ عزیز دوستو، اللہ نے قرآن کے اندر بھی یہ بات بیان کی ہے کہ اگر مومنوں کا ایمان کمزور نہ ہوتا تو ہم کافروں پر ان کی سیڑھیاں، ان کے گھروں کی چھتیں سونے کی بنا دیتے۔ آج بھی میرا اور آپ کا ذہن یہ ہے کہ یار ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، روز دعائیں بھی مانگتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہود و نصارہ کے پاس مال کی کثرت ہے، یہود و نصارہ ہر چیز پر وہ غالب ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں مسلمانوں پر نعمتوں کا اظہار یہ کیا ہوتا ہے، اللہ پاک اس انسان کو بڑھانا چاہتے ہیں، اور کافروں پر جو نعمتوں کا ظہور ہوتا ہے اللہ پاک اس کو مہلت دینا چاہتے ہیں۔ مولانا عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے بڑی عجیب انداز کے اندر اس استدراج کرامت کو اور اس کو بڑے عجیب انداز کے اندر بیان کیا۔ کہا کہ جب نعمتوں کا ظہور کافروں پر ہو، نافرمانوں پر ہو، یہ استدراج ہے، اور اگر نیک لوگوں پر ہو تو یہ اللہ پاک کا احسان ہے۔ انہوں نے مثال دی، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے ایک چوہے کو پکڑنے کے لیے پراٹھا رکھا جاتا ہے، عجیب عجیب چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ اب اگر کوئی انسان یہ کہے چوہے کو کہ یہ پراٹھا ہے، یہ نعمت ہے، اس کو اگر تو کھائے گا تو پکڑا جائے گا، اور پکڑنے کے بعد تو مر جائے گا اور تجھے دور پھینک دیا جائے گا، وہ چوہا یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو ایسے بکواس کرتے ہیں۔ کس نے دیکھا کہ اس پراٹھے کے اندر موت ہے، اس پراٹھے کے اندر بچوں کا اس کو ذلیل و رسوا کرنا ہے۔ اور جو مسلمانوں کی نعمتیں ہیں یہ ایسی نعمتیں ہیں جیسے انسان طوطا پالتا ہے، طوطے کو بادام کھلاتا ہے، تیتر کو بادام کھلاتا ہے۔ اب وہ بھی نعمت کا اظہار ہے، لیکن وہ اس کی محبت کے انداز کے اندر ہے۔ اور چوہے کو جو نعمتیں کھلائی جاتی ہیں، کھڑکی لگائی جاتی ہے اس کو پکڑنے کے لیے، اس کو تباہ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ لوگ یہود و نصارہ کی نعمتوں کو دیکھ کر یہ نہ سمجھا کریں کہ اللہ نے ان کو نعمتیں دی ہیں، اللہ ان کو پکڑنا چاہتے ہیں، ان کو کھڑکی کے اندر لے کر آنا چاہتے ہیں، اور ایک دم جب پکڑیں گے تو وہ پھر ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ کیونکہ جو مومن بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کے شکر گزار بنتے ہیں، اور جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں وہ نعمتوں پر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تکبر کے اندر اور بڑھ جاتے ہیں۔ جس طرح قارون کو کہا تھا کہ آپ
وہ جو سونے کے برتن بنتے ہیں ان سے جو بقیہ بچتا ہے وہ زکوٰۃ کے اندر دے دو۔ اس نے کہا تو یہ تو میں نے مال اپنی طاقت سے کمایا ہے، میں اللہ کو کیوں زکوٰۃ دوں؟ اسی طرح اللہ کا جو نافرمان ہوگا، جب اس پر مال و دولت کا اضافہ ہوگا، وہ یہ کہے گا کہ یہ میری قوت بازو سے میں نے کمایا ہے، میں کیوں اللہ کے راستے کے اندر خرچ کروں؟ تو اس لیے عزیز دوستو، یہ جو اللہ کے منکر ہیں ان کو دیکھ کر للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھا کرو کہ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، کون سا احسان کرتے ہو اللہ پر؟ یہ تو اللہ کی توفیق ہے، لیکن اللہ نے تو اپنے منکر کو بھی روزی دے رہا ہے، لیکن اس کی روزی، اس کے انعامات چوہے کے انعامات ہیں کہ جس طرح چوہے کو کھوڑکی کے اندر پھنسانے کے لیے کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کی نعمتیں یہ اظہار تشکر کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ استدراج اور ارہاسات کا فرق ہے، یہ معجزہ اور کرامت کا فرق ہے۔ عزیز دوستو، یہ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے، معجزہ ہو، ارہاسات ہو یا کرامات ہوں، ان کا براہ راست اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ نہ نبی کے اختیار میں کوئی بات ہوتی ہے، نہ ولی کے اختیار میں کوئی بات ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں کر سکتے کہ ہم یوں کر دیں گے، کرنے والے اللہ کی ذات کریم ذات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔